بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ کوئی چیز بلا اثر نہیں ہوتی ہے، ایک ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا۔ کھانے پینے سے لے کے بولنے اور چلنے اور ٹہلنے اور گھومنے اور دیکھنے اور سننے تک، سننے والی چیز سننے کے بعد اپنا اثر ڈالتی ہے، دیکھنے والی چیز دیکھنے کے بعد اپنا اثر ڈالتی ہے انسان کے اوپر۔ کھانے والی چیز کھانے والے کے بعد اپنا اثر انسانی جسم پر ڈالتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کان میں موبائل لگائے رہتے ہیں، میٹرو پر یہاں وہاں، آپ آواز اس کی نہیں سن رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، تو اس کے باڈی لینگویج سے آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے، گانا سن رہا ہے کہ تلاوت سن رہا ہے کہ کیا سن رہا ہے۔ اگر گانا وغیرہ سنتا ہوگا تو تھرکتا ہوا ہوگا۔ آپ نہیں تھرک رہے ہیں، آپ پہ کوئی اثر نہیں ہے، آپ سن بھی نہیں رہے ہیں، وہ سن رہا ہے کان میں لگا کے، کیونکہ میوزک اس میں چل رہی ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے اس پر، بہت متاثر ہے اس سے وہ۔ اچھا منظر دیکھا آپ نے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، طبیعت بحال ہو گئی، خوشگوار موسم، دھوپ نکل آئی مثال کے طور پر، ٹھنڈک لگ رہی تھی، آدمی ذرا فرحت میں آ گیا۔ ایسے مقامات پہ چلا گیا جہاں خوب گھنے درخت ہیں، پھول ہے، باغ ہیں، وہاں جا کے طبیعت، جیسے کشمیر میں چلے جاتے ہیں لوگ، اور شملہ وملہ چلے جاتے ہیں ہل ایریاز میں، تو اچھا لگتا ہے ان کو، آکسیجن خوب ہے وہاں۔ یہاں کوئی آ جاتا ہے تو پولوشن زیادہ ہے، تھوڑا پریشان ہوتا ہے، منظر بھی انسان کو متاثر کرتے ہیں، اور کھانا پینا بھی انسان کو متاثر کرتا ہے، سننا بھی متاثر کرتا ہے۔ اچھی تقریر ہو رہی ہے تو آدمی متاثر ہوتا ہے، اس کی طرف دھیان دیتا ہے، اچھی نہیں ہو رہی ہے تو اس میں متاثر ہوتا ہے کہ میں کیا پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہر چیز کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، کوئی چیز بغیر اثر کے نہیں ہے، ہر کام کا، ہر چیز کا۔ اس لیے قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں لکھتا ہوں ما قدموا، جو کر کے گئے، وہ آثارہم، اور ان کے آثار کو لکھتا ہوں، اس کا جو اثر باقی رہ گیا ہے اس کو بھی میں لکھتا ہوں۔ ایک دن یہ فرش بچھ گیا، ایک دن میں بچھ گیا، تو وہ تو ایک دن کا عمل تھا، تو عمل لکھ لیا گیا کہ کس نے فرش بچھایا، لاؤڈ اسپیکر کس نے لگایا، تو ایک دن کا عمل تھا، خرید کے لایا، لگا دیا اس نے۔ اب یہ فرش جب بچھ گیا، بچھا ہوا 10 سال 5 سال 20 سال، تو اس کا ایک اثر ہوگا، عمل تو ایک دن کا تھا، اس کا ایک اثر ہوگا۔ اللہ اس کو بھی لکھتا ہے، عمل کو بھی اور اثر کو بھی لکھتا ہے کہ اثر کیا ہوا ہے اس کا۔ رات میں دیر تک جگ گئے آپ، صبح اٹھے بدن ٹوٹ رہا ہے، دیر تک جگنے کا اثر ہے۔ خوب اطمینان سے سو لیے آپ، صبح اٹھے تو بالکل فریش۔ یہ گفتگو میں نے اسے چھڑی ہے کہ اس حدیث کو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا مجھے، کہ حب اہل بیت کا اثر کیا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت دل میں آ جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ جیسی چیز ہوتی ہے اس کی محبت اگر آ جاتی ہے تو ویسی اثر بھی اس کا ہوگا۔ یہ بہت ساری مثالیں ابھی آگے آپ کے سامنے۔ کسی کو اچھے منظر سے دلچسپی ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ خوشبو کہیں پھیل گئی اچھی سی، آدمی خوشبو کو دوست رکھتا ہے، فوراً چوکنا ہوتا ہے، ارے کہاں سے خوشبو آ گئی، ایک اثر، ایک خوشی اس کے اوپر آتی تاری ہوتی ہے۔ بدبو کہیں سے اس کے ناک میں آ گئی تو فوراً اس نے اپنے ناک بند کر لیے، منہ سگوڑ لیا کہ کہاں سے بدبو آ گئی، کیا ہوا یہ، ایک اثر اس کے اوپر ہوا مرتب۔
دنیا میں مال و زر، عہدہ، منصب، طاقت، علم، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر ایک کا اثر ہوتا ہے۔ عہدہ نہیں ہے، مانگتے پھر رہے ہیں عہدہ، مل گیا پکڑ گئے، نہیں تھا تو اس کا اثر یہ تھا کہ مانگتے پھر رہے تھے بھیک کی طرح سے، اسے ووٹ مانگتے ہیں لوگ، جب ہو گیا تو ملاقات ہی نہیں کرتے۔ تو نہ ملنے کا بھی ایک اثر تھا اور مل جانے کا بھی ایک اثر ہوا۔ عہدے کی محبت، شہرت کی محبت، میں اہل بیت کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ قالا من رزق، پیغمبر نے فرمایا کہ من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، ہمارے اہل بیت میں سے جس کے دل میں ائمہ کی محبت آ گئی اور اللہ نے اسے دے دیا اور عطا کر دیا۔ من رزقہ اللہ، جس نے دیا، اللہ نے جس کو دیا، اس کا مطلب یہ بھی اس کی دین ہے، ہر آدمی کو نہیں ملے گی۔ آدمی کو مانگنا چاہیے کہ پالنے والے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کو بسا دے۔ کچھ لوگ انہی کے زمانے میں تھے، دیکھ رہے تھے، کمالات کو دیکھ رہے تھے، ان کے جمال کو دیکھ رہے تھے، ان کے حسن کو دیکھ رہے تھے، ان کی خوبیوں کو دیکھ رہے تھے، مگر محبت نہیں پیدا ہو رہی تھی ان سے اسی وقت ہے، اور محبت ان کے دل میں نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی۔ ہدایت تو ہوئی کہ یہاں دیکھو، اور انہوں نے منہ پھیر لیا، جب پھیر لیا تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ جسے حب اہل بیت دے دے، جس کے دل میں آ جائے ائمہ اہل بیت کی محبت، فقط اصاب خیرت دنیا والآخرہ، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کا خیر، اچھائی مل گئی۔ دنیا کی جتنی اچھائیاں ہیں اس کو مل گئیں، آخرت میں جو اچھائیاں ہوں گی وہ سب اس کو مل گئیں۔ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، تو اس کے جنتی ہونے میں اپنے بارے میں اس کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں۔ اگر ائمہ اہل بیت کی محبت آ گئی تو بے شک وہ جنتی ہے، اس کا اثر ہے۔ جسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے کہ اس کو اگر آپ نے کھا لیا 2 دن 3 دن تو یہ بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی، 1 ہفتہ اگر لے لیا آپ نے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے وہ دوا لے لی تو اب یہ نہیں کہ صاحب آپ بیمار ہیں اور بیماری نہیں جا رہی، نہیں جائے گی، جائے گی، اس لیے کہ ایکسپرٹ بتا رہا ہے، ماہر بتا رہا ہے کہ دوا اگر 1 ہفتے آپ لے لیں، اطمینان سے کھا لیں، تو آپ کی یہ بیماری جڑ سے چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر حب اہل بیت جس کا حکم اللہ نے پیغمبر کو دیا تھا وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں آ گئی اس کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں، یقیناً وہ جنتی ہے۔ فإن فی حب اہل بیتی 20 خصلۃً، میرے اہل بیت کی محبت کے اثر میں 10 باتیں ہیں۔ 10 منہا فی الدنیا و10 منہا فی الآخرۃ، 10 باتیں اس کو میسر ہوں گی دنیا میں اور 10 باتیں اس کو میسر ہوں گی آخرت میں۔ اگر حب اہل بیت، ائمہ اہل بیت دل میں ہے تو واقعی اگر کسی نے مان لیا، ان کا دامن پکڑ لیا ہے تو اس کو یہ 10 باتیں حاصل ہوں گی۔ یہ رسول امین و صادق نے فرمایا، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فالزہد والحرص علی العمل، ایک چیز ہے کہ زاہد ہو جائے گا، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا، دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوگی اس کی، دنیا کی کشش خوبصورتی اس کو اپنی طرف کھینچے گی نہیں۔ کتنی حسین بن کے دنیا آ جائے، اگر اہل بیت، ائمہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہے تو دنیا کی کوئی خوبصورتی اس کو متاثر نہیں کرے گی۔ آپ آج بھی دنیا میں دیکھ لیجیے، آج بھی دنیا میں دیکھ لیجیے، جس کے دل میں حب اہل بیت ہے تو دنیا کی خوبصورتی اس کو متاثر نہیں کرے گی، دنیا میں رہ کے بھی اس کی طرف بھاگے گا نہیں، دوڑے گا نہیں، دے دنیا دے دنیا دے دنیا دے دنیا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ اثر ہے محبت اہل بیت کا۔ دنیا اس کے قدموں پہ آ سکتی ہے، وہ نہیں بھاگے گا دنیا کی طرف۔ والحرص علی العمل، اور عمل کے میدان میں وہ حریص ہوگا۔ اس کہتے ہیں لالچ کو، اچھی چیز کی لالچ بری بات نہیں ہے، اچھے انداز میں اگر ہو، اگر کسی کو یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ میں قرآن خوب پڑھوں تو اچھی بات ہے، وہ پڑھ رہا ہے 10 پارہ، میں پڑھوں گا 20 پارے،
تو اب اس کے اندر حس پیدا ہو جائے عمل کے لیے، یعنی عمل کرتا چلا جائے گا، عمل کرتا چلا جائے گا وہ۔ تیسری بات الورع فی الدین، دین کے مسئلے میں پرہیزگار ہو جائے گا وہ۔ اگر اہل بیت کی محبت واقعی آ گئی تو دین کے مسئلے میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی پرہیزگاری اور تقوی کو ختم نہیں کر سکتا۔ والرغبۃ فی العبادہ، چوتھی بات ہے کہ اگر ائمہ اہل بیت کی محبت دل میں آ گئی، اللہ نے دے دی، والرغبۃ فی العبادہ، تو عبادت میں اس کو مزہ آنے لگے گا، رغبت ہو جائے گی۔ رغبت سمجھ ہی رہے ہیں آپ؟ مجھے اس سے بڑی رغبت ہے، کھانے سے رغبت، مناظر سے رغبت، لوگوں سے رغبت، چیزوں سے رغبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اگر اہل بیت کی محبت آ گئی تو اس کا اثر ایک یہ ہوگا، ایک خصلت انسان میں پیدا ہوگی کہ اس کو عبادت سے رغبت ہو جائے گی، عبادت میں بڑا دل لگے گا۔ رغبت کا مطلب یہ کہ دل لگے گا۔ جیسے بعض لوگوں کا مجلس میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، نیک کام میں دل نہیں لگتا اور برے کام میں دل لگتا ہے، تو ان کو برائی سے رغبت ہوتی ہے، اس کی طرف جاتے ہیں وہ، اور بہت سے لوگوں کو اچھائی سے رغبت ہوتی ہے۔ تو اہل بیت کی محبت کے آنے کا مطلب، ائمہ اہل بیت کی محبت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عبادت سے والرغبۃ فی العبادہ، عبادت میں رغبت ہو جائے گی، اس کو عبادت اس کو اچھی لگنے لگے گی، اس طرف جانے لگے گا۔ اور پانچویں بات ہے کہ توبۃ قبل الموت، موت سے پہلے وہ ہر حال میں توبہ کر کے مرے گا۔ یہ اہل بیت کی محبت کا اثر ہے۔ ہاں، جان نکلنے سے پہلے ایسے نہیں نکلے گا، وہ توبہ کر کے نکلے گا۔ حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا، بہت مجلسوں میں سنا ہوگا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے، شیخ سنی سے بھی لکھتے ہیں اس حدیث کو، تو وہ توبہ کیا ہوا مرا، یعنی اس کو اللہ توفیق توبہ دے گا اور وہ توبہ کر کے مرے گا قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کر چکا ہوگا وہ۔ نمبر 6 والنشاط فی قیام اللیل، والنشاط فی قیام اللیل، اور قیام اللیل یعنی نماز تہجد، رات کی نماز جو ہوتی ہے، جو آدھی رات کے بعد پڑھی جاتی ہے فجر سے پہلے، اس نماز میں اس کو مزہ آنے لگے اس کے پڑھنے میں۔ اگر اہل بیت کی محبت آ گئی تو اس نماز میں، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کی نماز کہتے ہیں، نماز شب کہتے ہیں، اس میں اس کو فرق اچھا لگنے لگے گا، اچھا اٹھے گا، نماز پڑھے گا تو دل خوش ہو جائے گا، وہ چیز کو اچھی لگے گی۔ یہ اہل بیت کی محبت کا اثر ہے۔ اگر ائمہ کی محبت دل میں ہے تو نماز شب اس کو بہت اچھی پیاری لگنے لگے گی۔ اسی لیے آپ نے مصائب میں سنا ہوگا کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ میری پیاری بہن زینب، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہ سنت ہوگا آپ نے مصائب میں برابر، ہم سے بھی سنا ہوگا اور دوسرے ذاکرین سے بھی، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ جو نماز جناب زینب کھڑی ہو کر نہیں پڑھ پا رہی تھی، وہ مستحبی نماز تھی، تو اس میں اتنا مزہ آتا ہے انسان کو۔ واقعی اہل بیت کی محبت اگر آ گئی، اور اگر مزہ نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب سوچنا پڑے گا ہم کو کہ ٹھیک ٹھاک سے محبت ہم نے کی کہ نہیں کی، خالی زبانی لخلخے اور زبانی دعوے تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس میں مزہ آنے لگے گا۔ اگر وہ نماز بھی چھوٹ جائے گی تو آدمی کو تھوڑا تکلیف ہوگی، ارے آج میں سو گیا، نہیں اٹھ پایا، تو اللہ نے کہا کہ چلو نہیں اٹھ پائے ہو تو بعد میں پڑھ لینا، ہم اس کو قبول کر لیں گے، یہ اس کا کرم ہے۔ بعد میں بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، نہیں اٹھ پایا، تھکا رہ گیا، کام سے میں مشغول رہ گیا، نماز شب کے اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اگر بعد میں پڑھے گا تو اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ تو اس والنشاط فی قیام اللیل، والنشاط فی قیام اللیل، نشاط خوشی، اچھا لگنے لگے، بھلا معلوم ہو جائے گا، رات کے قیام، رات کو نماز پڑھنا۔ والیاس مما ایدی الناس، ساتویں چیز ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو دیکھ کے ہم لالچ کرتے ہیں نا کہ ہم کو مل جاتا ہے، یہ ان کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہمارے پاس تو نہیں ہے، ان کے پاس اتنی موٹر سائیکل، ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، یہ ایک تمنا پیدا ہوتی ہے انسان کی، ارے ان کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں، ان کے پاس تو ایسا مکان میرے پاس نہیں، ان کے پاس تو ایسی چیز ہمارے پاس نہیں۔ جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس سے اس کو مایوسی ہوگی کہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے دیا دے، اس کی طرف نہیں لپکے گا، وہ اس سے وہ مایوس رہے گا۔ محنت کر کے حاصل کر لے کی بات ہے، لیکن دیکھ کے جو لالچ پیدا ہوتی ہے وہ پیدا نہیں ہوگی اگر ائمہ اہل بیت کی محبت دل میں ہے۔ والحفظ، آٹھویں چیز، والحفظ لامر اللہ ونہیہ عز وجل، اور وہ امر خدا اور نہی خدا، یعنی امر بالمعروف جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس کا پابند ہو جائے گا وہ۔ یہ اہل بیت کی محبت کا اثر ہے۔ اگر پابند ہے اس کا مطلب اہل بیت کی محبت ہے اور اثر دکھا رہی ہے۔
اگر وہ دنیا سے اس طرح سے بیزار ہے جس طرح ہونا چاہیے، اہل بیت جیسے تھے، اس کا مطلب اہل بیت ائمہ اہل بیت کی محبت اثر دکھا رہی ہے۔ اگر قیام اللیل سے اس کو خوشی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اہل بیت کی محبت اثر دکھا رہی ہے۔ اگر دنیا رغبت عبادت میں اس کے لیے ہے، عبادت میں اچھا لگ رہی ہے، عبادت اچھی لگ رہی ہے، اس کا مطلب اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہے۔ یہ 10 باتیں جو دنیا کی ہیں، جو محبت ائمہ اہل بیت آنے کے بعد دھیرے دھیرے اپنا اثر دکھائی ہے۔ جیسے اچھی دوا اثر دکھاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا اچھی دوا لے آؤ، کھا رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے، دوا میں خرابی ہے، نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، بتائے گا کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا یہ دوا بہت اچھی ہے، اس سے اچھی دوا بنتی ہی نہیں ہے، لیکن تم سے یہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، دوا تو تم نے کھا لی مگر تم نے پرہیز نہیں کیا۔ پرہیز نہ کرنے کا اثر یہ ہے کہ اچھی سے اچھی دوا بھی تم پر اثر نہیں کر رہی ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی چیز اہل بیت کی محبت ہے، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ خاص کر ائمہ، امام، اہل بیت کے جو امام ہیں، سارے امام ہمارے، ان کی محبت دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ اگر اللہ نے عنایت کر دیا ہے تو اس کا مطلب اس کا اثر ہونا چاہیے، اور اگر اثر نہیں ہو رہا ہے دنیا والی چیزوں میں تو اپنا جائزہ لینا چاہیے، ٹٹول کے دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو منع کی گئی اور ہم نہیں کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم دعوائے حب ائمہ اہل بیت کر رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ دنیا والی بات ہو گئی، 10 باتیں جو میں نے ریکارڈ کرا دی، آپ سنیے گا تو پھر انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی یہ باتیں، اور یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کو بھی توفیق دے گا تو آدمی عمل بھی کر لے گا اور یقین کرے گا، اور کر ہی رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ یہ ابھی 10 نہیں ہوئی بھائی، ضرورت پڑ محمد والے یہ 8 بات ہوئی ہے، ابھی 8 بات ہوئی ہیں۔ وامت تاشع تو بغض الدنیا، نویں بات ہے کہ دنیا سے اس کو بغض ہو جائے گا، دنیا کی طرف کھنچے گا نہیں، وہ اس پر مرے گا نہیں۔ ہے دنیا، ہے بہت بڑی دنیا ہے، بے شمار چیزیں ہیں، اس کو ٹوٹا نہیں پڑے گا، اس سے اس کو بغض ہو جائے گا۔ والعاشرۃ السخاء، اور 10ویں بات ہے کہ سخی ہو جائے گا وہ۔ اہل بیت کی محبت اگر دل میں آئی تو ایک صفت یہ پیدا کرے گی دنیا میں کہ سخی بن جائے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب دنیا والا دیکھ لیجیے آپ، اگر اس کو ہم نے اپنا لیا، آپ کے لیے اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کو ہم نے اپنا لیا اور یہ باتیں ہمارے یہاں آ گئیں تو یہ تو ابھی دیکھنے والی چیزیں یہاں کی۔ آخرت والے جو بتا رہے ہیں پیغمبر، وہ تو دیکھنے والی چیز ابھی نہیں ہے، ابھی تو دنیا میں دیکھنے والی چیز ہے کہ اس کا کیا اثر ہوا ہمارے اوپر۔ اگر یہ اثر ہو گیا ہے جیسا کہ حضور نے بتایا، وہ ظاہر ہے کہ حب اہل بیت کے ایکسپرٹ اور کون ہیں، انہی کو حکم ہوا تھا، آپ کہہ دیجیے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ میں سوائے اہل بیت کی محبت کے کچھ نہیں چاہتا، تو ان سے زیادہ اچھا اس کے بارے میں کون بتائے گا۔ انہوں نے جو فرما دیا اس پر ہم غور کریں، جب اس پر ہم دیکھ لیں گے یہ سب چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں، نہیں آ رہی تو کوشش کریں، ممکن ہے کہ بہت چیزیں نہ ہوں، ممکن ہے کہ ایک دن میں چیز نہ ہو، رفتہ رفتہ عبرتوں کو دیکھ کے، زمانے کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھنے کے بعد، ان کا حشر دیکھنے کے بعد دھیرے دھیرے انسان کو سبق ملے، ایک لیسن اور درس ملے، اور یہ خوبیاں جو 10 بتائی ہیں پیغمبر نے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں۔ یہ خوبیاں وہ ہیں جو دیکھنے والی ہیں، آنکھ سے دیکھنے والی ہیں، اور اس کو پھر شک نہیں کرنا چاہیے کہ میں جنتی ہوں۔ زاہد ہو جائے گا وہ، عمل کرنے والا ہو جائے گا وہ، دین میں پرہیزگار ہو جائے گا وہ، رغبت ہو جائے گی اس کو عبادت سے، توبہ کر لے گا قبل موت، نماز شب میں اس کو مزہ آنے لگے گا، سمجھے نا، لوگوں کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں موجود اس سے وہ مایوس ہو جائے گا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، ہے تو ہے، اللہ دے گا تو دے گا۔ والحفظ لامر اللہ ونہیہ، خدا کے حکم اور اس کے نہی کی پابندی کرے گا وہ، اور دنیا سے بغض ہو جائے گا اس کو، اور سخی ہو جائے گا۔ 10 باتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹول کے پہلے دیکھیں، یہ یہاں دیکھنے کی چیز ہے۔ وعمل لطیف الآخرت، آخرت میں جو چیز ملنے والی وہ کیا کیا ہے وہ تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، نہ میں سے کوئی یہاں دیکھ پائے گا، وہ تو وہی بتائیں گے جنہوں نے دیکھا ہے، جو جانتے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، اعلی پیغمبر ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں بتائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ فلاں ینشر لہ دیوان ولا ینصب لہ میزان، اس کا نامہ اعمال وہاں کھولا نہیں جائے گا۔ نامہ اعمال تو سب کو کھولیں گے نا، کوئی چھپا نہیں سکتا وہاں، لیکن اہل بیت کی محبت کا اثر یہ ہوگا کہ نامہ اعمال آپ کو کھولا ہی نہیں جائے گا، سامان کسی کا چیک نہ ہو۔ آپ کہیں گے صاحب یہ تو انصاف نہیں کہ سب کا کھولا جائے اور اہل بیت والوں کا نہ کھولا جائے، ہو سکتا ہے کسی دن میں خیال ہو،
دنیا میں سب کا نام اعمال کھولے جائیں اور اہل بیت والوں کا نہ کھولا جائے؟ یہ پارٹی بندی تو نہیں ہے، نہیں پارٹی بندی نہیں ہے یہ۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو وی آئی پی بن جاتے ہیں اور چیکڈ ہوتے ہیں۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیے، وی آئی پی لوگ وی آئی پی گیٹ سے نکالے جاتے ہیں، ان کا سامان وی آئی پی انداز سے جاتا ہے، وہ الگ وی آئی پی اس میں ٹھہرائے جاتے ہیں، وہ خصوصی لوگ ہوتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت آنے کے بعد یہ وی آئی پی بن جائے گا، اس کا اعمال کھلے گا نہیں، اس کا سامان ہی چیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا سامان چیک ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ نہیں مطلب یہ نہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں کچھ بھی کرے، یہ نہیں، یہ اتنا صاف ستھرا ہے اس کا سامان چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نام اعمال اس کے نہیں کھلیں گے، اتنا صاف نام اعمال ہے۔ ولا ينصب له میزان تولنے والا جو ہے اعلیٰ، وہاں وہ بھی نہیں نصب کیا جائے گا اس کے لیے، تولا جائے گا نہیں، ان کا حساب بالکل ٹھیک ہے، یہ کبھی کم ان کے یہاں نہیں ہو سکتا، اچھا ان کے کم نہیں ہوگی، لہذا جس کے بارے میں یقین ہے حساب لینے والوں کو وہ حساب نہیں لیتے۔ ولا یعطا کتابہ بیمین، ویعطی کتابہ بیمینہ، قیامت کے دن اچھے اعمال والوں کے اعمال نامے ان کے دائنے ہاتھ میں ہوں گے، قرآن کہتا ہے، اور جس کے برے اعمال ہیں اس کے اعمال بائیں ہاتھ میں سے ہوں گے۔ آپ کہیں گے صاحب بائیں ہاتھ میں ملے گا، ہم ایسے کر لیں گے، اس میں لے لیں گے، کون سی بڑی بات ہے، کٹ سے جسے عام چالاکی کر لیتے ہیں، اس میں ملے گا، ہم اس میں لے لیں گے، کون سی بڑی بات ہے، نہیں لے ہی نہیں پائیں گے وہاں۔ اچھے لوگوں کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور برے لوگوں کے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو یہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ائمہ اہل بیت سے، یعطی کتابہ بیمینہ، ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، بالکل کلیئر ہے اس کا مطلب، داہنے ہاتھ میں دینے کا مطلب ہے کہ کلیئر ہے۔ ویکتب لہ براۃ من النار، اور ان کے لکھا ہوگا کہ یہ آگ سے بری ہیں، یہ آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے، یہ سب وہاں ملنے والی چیز ہے۔ وتبیض وجہہ، اور اس کا چہرہ اس دن روشن ہوگا۔ وہ دن وہ ہوگا جس میں کچھ لوگوں کے سیاہ پڑ جائیں گے چہرے، کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، خوبصورت اچھے، سیاہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ محشر میں اٹھائے جائیں گے، اس لیے وضو کرتے وقت دعا بھی ہے کہ پالنے والے جب چہرے پر ڈالتے ہیں تو دعا ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ پالنے والے اس دن میرے چہرے کو سفید رکھ، جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے اس کو یہ ملے گا کہ اس کا چہرہ سفید ہو جائے گا۔ وَيُكْسَىٰ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے زیورات اس کو پہنائے جائیں گے، اچھے اچھے۔ ہم لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں اور بعض لوگ ہار پہن لیتے ہیں اور بعض لوگ گلے میں کچھ اور ڈال لیتے ہیں۔ ہوتا دنیا میں اپنے آپ کو سجانے کے لیے مرد بھی، وہ مردوں والا تھوڑا الگ ہوتا ہے، عورتوں والا نہیں پہنتے ہیں وہ، لیکن یہاں مرد بھی پہنتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ لوگ پہنتے تھے پہلے جواہرات کے ہار وغیرہ، وہ بڑے بڑے وہ تو بے دین قیمتی ہوتے تھے پتھر، جو آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا آپ کو مل جائے گا اپنے آپ کو سجانے کے لیے۔ تو سجانے کی ایک چیز یہاں بھی ہے وہ، اور سجانے کی چیز وہاں بھی ہے۔ یہاں آدمی اپنے آپ کو پتھروں سے سجاتا ہے اور وہاں پر ارشاد ہوتا ہے یکسا من حلل الجنہ، جنت کے حلے اس کو وہاں ملیں گے اور جنت کے زیورات اس کو ملیں گے۔ وہ یہ شفع فی میات من اہل بیت ہی، اور اس کو وہاں یہ شرف حاصل ہوگا اہل بیت، ائمہ اہل بیت کی محبت رکھنے والے کو، کہ اپنے گھر والوں میں سے 100 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اور قبول ہوگی۔ درود پڑھ محمد والے 100 آدمی، یعنی وہ شفاعت کرنے والا بن جائے گا۔ قرآن نے کہا ہے، شفاعت کا انکار نہیں کیا قرآن نے کہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کس میں ہمت ہے، کس میں دم ہے کہ اللہ کے نزدیک شفاعت کرے گا، الا باذنہ، مگر وہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ تو پیغمبر کو تو اجازت دے گا ہی، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھے گا تو پروردگار عالم 100 آدمیوں کو، اس کو اہل بیت میں سے، اس گھر والوں میں سے 100 آدمیوں کی شفاعت قبول کرے گا۔ وَيَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ، اور اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، غضب کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ کسی کے پاس گئے آپ، بڑے آدمی کے پاس گھور کے دیکھا، ڈر گئے آپ، ارے قدم رکھتے ہی دل کانپنے لگا، نہیں، محشر میں ایسے کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔
وَيُتَوَّجُ مِن تَاجَانِ الْجَنَّةِ، اور اس کے سر پر جنت کا تاج پہنایا جائے گا. یہاں دنیا والا تاج نہیں، جنت والا تاج پہنایا جائے گا. وَالْعَاشِرَةُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور 10ویں بات اس کو یہ میسر ہوگی، 10واں شرف اس کو یہ میسر ہوگا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنم نہیں بھیجا جائے گا. اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اہل بیت کی محبت حاصل ہے. یہ چیز اگر اس کو حاصل ہو گئی تو یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے. اس لیے کہ اس حساب کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا حساب سب چیک ہے، چیک کرنے کی ضرورت نہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد.